بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی بھائی صوفی صاحب نے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کی کہانی بھیجی ہے کہ اس پر تبصرہ فرمائیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مقصد اور مطلب ہے۔ کہانی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو آگے ایک مائی رو رہی تھی، وہ اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ تو بھانج ہے، تجھے اولاد نہیں ہوئی، میں بہت پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتا دیں کہ کیا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے واپس آ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی، روتی پیٹتی رہی۔ تو ایک دن ایک فقیر اس کے دروازے پہ آیا تو اس نے کہا کہ مائی، مجھے جتنی روٹیاں تو دے دے گی اتنے بیٹے میں دے دوں گا۔ تو مائی نے 4 روٹیاں پکا کر اسے دے دیں تو مائی کے 4 بیٹے ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا تو موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو مائی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کہتے تھے آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھو میرے 4 بیٹے کھیل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جا کے باری تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، آپ نے تو فرمایا تھا اس کی قسمت میں نہیں ہے اولاد، تو اس کے 4 بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے آپ ایسے کریں، مجھے ضرورت ہے، آدمی کا گوشت چاہیے کچھ، تو جلدی لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور چھری لے کر چل پڑے، بستی بستی گئے، ہر کسی سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو آدمی کا گوشت چاہیے، تو کسی نے بھی نہ دیا۔ تو پھر وہی ملنگ مل گیا، تو اس سے جب کہا تو اس نے کہا جی کس جگہ کا چاہیے گوشت؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھی میں نے یہ تو نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ کس جگہ کا چاہیے، تو میں پوچھے آتا ہوں۔ تو اس ملنگ نے کہا کہ نہیں جی، آپ پوچھنے نہ جائیں، دیر ہو جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، تو میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹ کے دے دیتا ہوں، جیسے جگہ کی اللہ کو ضرورت ہوگی وہ رکھ لے گا، باقی ادھر پھینک دینا۔ تو انہوں نے سارے جسم سے گوشت کاٹ کے پلیٹ بھر کے دے دی۔ تو جب آپ لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ دیکھ، تو بھی تو آدمی تھا، اپنا گوشت کاٹ کے یہاں دے دیتا، تو آپ نے تو نہیں دیا، تو جس آدمی نے یہ دیا ہے تو اس کی بات میں کیسے نہ مانتا؟ اس نے کہا تھا 4 بیٹے دے دو تو میں نے دے دیے، اب میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ تو وہ اس طرح کے جو ملنگ ٹائپ لوگ ہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ من گھڑت قصے ہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں اس میں۔ تو اگر اس کو سچ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی دیکھیں، وہ اگر اللہ کا ولی ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی نبی کا امتی نہ ہو۔ جب زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو آپ پہلے رسول ہیں، تو اسی لیے مائی بھی آپ سے کہہ رہی ہوگی نا کہ اللہ کے نبی میرے متعلق پوچھ کے بتانا۔ تو اب آپ نے پوچھ کر بتایا، تو مائی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ کے نبی، اگر قسمت میں نہیں ہے تو آپ دعا کر دیں مجھے اولاد اللہ دے دیں، تو مائی نے کہا نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا کہ مائی میں دعا کرتا ہوں آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ تو اس ولی سے اگر مائی نے دعا کروائی یا اس نے خود کی اور 4 روٹیاں لے کر 4 بیٹے دے دیے، تو بھائی اس میں اس کی شان زیادہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ نبی تو نبی ہے، ولی ان کی قدموں کے خاک کے برابر ہوتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ نے دعا نہیں مانی اور اس بزرگ کی مان لی اللہ نے بات۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے، اس نے مائی نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ میری قسمت میں ہے یا نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کر بتا دیا۔
تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کمی آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ تقدیر کیسے وارد ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو فلاں امتی ہے کسی دن اس کے گھر جانا تو وہ لکڑیاں لینے گیا ہوا ہوگا، جب واپس آئے گا تو اس کے سانپ لڑ جائے گا اور وہ مر جائے گا، دیکھ لینا اس طرح تقدیر وارد ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس دن چلے گئے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو جا کے پوچھا بھئی ہمارا امتی کدھر ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جی وہ تو لکڑیاں لینے جنگل گیا ہوا ہے، اور وہ بہت خوش ہوئے، خوشیاں منانے لگ گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہو گیا کہ اب یہ اتنے خوش ہیں کہ ہمارا نبی ہمارے گھر میں آ گیا، تو تھوڑی دیر میں ان کا آدمی جو ہے وہ سانپ لڑنے سے مر جائے گا، تو پھر تو یہ بڑی بری بات ہوگی، رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، اور کسی کے دل میں یہ بھی آئے گا کہ ہمارے نبی گھر میں آئے تو ہمارا آدمی مر گیا۔ آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوگی، تو تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ آدمی لکڑیوں کو گٹھا لے کر آ رہا ہے، تو آپ کو اور زیادہ فکر ہوگی کہ بس اب تو تھوڑی دیر میں یہ یہاں رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب وہ قریب پہنچا اس نے بھی دیکھ لیا کہ میرا نبی میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خوشی سے تیز تیز چلنے لگا اور بہت خوش، جلدی جلدی آ کر اس نے گٹھا پھینکا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا گٹھے میں سانپ بیٹھا تھا، لکڑیوں کا جو گٹھا تھا اس میں سانپ بیٹھا تھا اور زبان نکال رہا تھا، تو آپ اور فکر مند ہوئے۔ لیکن جب اس نے گٹھا پھینکا تو اس آدمی کو سانپ نظر آ گیا، اس نے اسی میں سے ایک ڈنڈا کھینچا اور سانپ کو مار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ چلو جان چھوٹی، آدمی بچ گیا۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد جب پھر گئے وہاں تو آپ نے پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ سانپ لڑے گا اور آدمی مر جائے گا، تو وہ تو آدمی نے سانپ کو مار دیا، یہ تو الٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو جو فکر مند ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے تقدیر کو بدل دیا۔ اب دیکھیں اس آدمی نے، اس درویش نے جس کی یہ کہانی بناتے ہیں لوگ، اس نے تو 4 روٹیاں لے کر پھر 4 بیٹے دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی بھی نہیں لی، دعا بھی نہیں کی، صرف جی میں محسوس ہوا، فکر محسوس ہوا کہ یہ تو بدنامی ہو جائے گی کہ میں ان کے گھر میں آیا ہوں اور یہ آدمی ان کا مر جائے، تو وہ آدمی بچ گیا، سانپ مر گیا اور تقدیر بدل گئی۔ تو نبیوں کے تو ایسے معمولی سا ارادہ کرنے سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جو بھی خیالات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے گوشت دیا تھا اس لیے اس کی اہمیت زیادہ تھی اللہ کے ہاں کہ اس کا کہنا میں کیسے ٹال دیتا۔ تو آپ دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام گوشت ادھر ہی دے دیتے تو پھر یہ تو سنت ہو جاتی کہ کوئی آدمی سوال کرتا، کوئی فقیر سوال کرتا تو پھر ان کی امت کو بھی گوشت کاٹ کر دینا پڑتا۔ جس طرح اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل جاتی تو پھر بعد میں امت کو بھی اپنے بیٹے قربان کرنے پڑتے، پھر دمبے چھترے یا بکرے یا گائے اونٹ کی قربانی نہ ہو سکتی۔ تو اس طرح نبی کا جو عمل ہے وہ تو بھائی دین بنتا ہے، یہ نہیں کہ نبی وہ کر نہیں سکتا۔ جس طرح سلمان علیہ السلام کا صحابی ہے آصف بن برقیہ، جب وہ تخت لانا تھا بلقیس کا تو آپ نے فرمایا بھی کون لائے گا تخت، تو وہ بڑا دیو جو تھا اس نے کہا جی میں ظہر تک آپ کی مجلس برخاست ہونے تک تخت لے آؤں گا ملکہ کا۔ تو آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ نہیں وہ تو جلدی پہنچ رہی ہے، جلدی چاہیے۔ تو آپ کے صحابی نے کہا سرکار میں آنکھ جھپکتے لا کے رکھ دوں گا، تو میں ٹھیک ہے تو لے آ۔ تو اس نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو تخت سامنے پڑا تھا۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام
نہیں لا سکتے تھے اور ان کے صحابی جو تھے وہ لے آئے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ہر کلام میں حکمت ہوتی ہے، اس میں حکمت یہ تھی کہ ہر نبی کی امت میں جو ولی ہوتے ہیں ان کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، کرامات کا اظہار ان سے ہوتا ہے، ان کو اللہ علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی وہ کر نہیں سکتا۔ جس طرح شیعہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا یا علی مدد، تو اس دن علی علیہ السلام کو جھنڈا دیا تو آپ نے فتح کر لیا۔ بھائی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے تھے، تو وہ تو آپ حضرت علی علیہ السلام کی شان ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کو پیارا ہے، مجھے بھی پیارا ہے، اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ان کی شان علیحدہ سے ظاہر فرما رہے تھے۔ یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، آپ ارادے سے جس کو بھی اس دن جھنڈا دے دیتے، لیکن آپ نے علی علیہ السلام کی شان ظاہر کرنی تھی، کیونکہ آپ کا فرمان تھا کہ علی کا دشمن جو ہے وہ یا کافر ہوگا یا منافق۔ اب اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے اس کا اظہار کیا کہ خیبر ان سے فتح کروایا۔ اب اس طرح بھائی نبیوں کے سامنے امتی جو ہوتا ہے اس کی شان زیادہ نہیں ہو سکتی، یہ ایسے من گھڑت قصے ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں کہ کیا یہ توریت میں ہے یا اسرائیلیات میں ہے۔ یہ ایسے اگر کسی نے صحیح بھی واقعہ بیان کیا ہے تو اس نے مقصد غلط بیان کیا ہے اس کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امتی جو ہے اس کی شان نبی سے بلند ہو جائے۔ نبی اللہ کا نائب ہے، زمین پر اللہ کے بعد نبی کے اختیارات اور نبی کی شان ہوتی ہے، باقی سب نبی کی شان سے کم ہوتے ہیں۔ جس طرح مولانا روم صاحب فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ ہر نبی کے لیے ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اسی طرح سب نبی جب زمین پر تھے تو ان کی شان جو ہے اللہ کے بعد ان کا ہی مرتبہ ہوتا تھا۔ اب چونکہ سرکار آخری نبی ہو چکے ہیں تو آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، اور آپ کا مرتبہ چونکہ سب نبیوں سے بلند ہے، آپ سید المرسلین ہیں، تو آپ کے مقابلے میں بھی آپ کے کسی امتی کی شان نہیں ہو سکتی۔ نبی کے صدقے میں سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ واقعات، اس طرح کے 2-3 اور واقعات بھی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیے ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا درویش تھا وہ ایسا کر رہا تھا، یعنی ایک بکریاں والوں کی بکروال کی بھی ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ پر، تو وہ آدمی جو تھا وہ بکریوں کا باڑا بنا رہا تھا نیچی جگہ پر۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو نیچی جگہ ہے، بارش ہوگی تو یہاں پانی بھر جائے گا۔ تو اس نے کہا جی ابھی 12 سال بارش نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہاں رہے گا باڑا، پھر میں اونچی جگہ کر لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ 12 سال بارش نہیں ہوگی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ بکروال جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ 12 سال بارش نہیں ہوگی، تو باری تعالیٰ ہی آپ بارش برسا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگلے مہینے بارش ہو جائے گی۔ تو جب واپس آئے تو وہ بکروال وہاں سے باڑا اکھاڑ کر اونچی جگہ بنا رہا تھا، ٹلے کے اوپر بنا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا بات ہوئی بھئی، ابھی تو ادھر نیچے بنا رہا تھا ابھی اوپر بنا رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی نعوذ باللہ ایسے الفاظ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کے بارے میں کہ کسی نے میری ایسے چغلی کی ہے اللہ کے پاس کہ اس کو کیسے پتہ ہے۔
تو یہ اب اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے اگلے ماہ بارش کرنی ہے تو اب میں اس لیے اوپر بنا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ٹھیک ہے اپنے ولیوں کو علم دیتے ہیں، لیکن نبیوں کو اس سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اگر کسی علم کے بارے میں جس طرح خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ کچھ علم ہے جو مجھے دیا ہے آپ کو نہیں دیا، اور کچھ علم ہے جو آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، اس طرح جو قانون کے مطابق ہوگا وہ علم تو اللہ نبی کو ہی دے گا۔ دین مکمل نبی پہ ہوتا ہے، ولی پہ نہیں ہوتا۔ اس کو تو جو ایک دو چار باتیں، جیسے دو تین باتیں خضر علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں تو وہ خصوصی باتیں تھیں، وہ قانون نہیں بن سکتا۔ اب کوئی ولی کسی کے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ کرے گا تو پھانسی آئے گی، حکومت پھانسی دے دے گی اس کو کہ کیوں اس کو ناحق قتل کیا۔ تو جو اس طرح جو ولیوں سے جو کام ہوتے ہیں یا ان کو جو الہام ہوتے ہیں وہ بھائی مخصوص وقت کے لیے ان کے لیے خاص ہوتے ہیں، قانون نہیں بنتا۔ نبی، کوئی بھی نبی، اس پر جو بھی علم آتا ہے وہ قانون بنتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر تو باقاعدہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، توریت، اور مکمل ان کا دین تھا۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی ہے، انجیل، وہ پورا دین بنتا ہے کتاب سے۔ تو اس طرح اب کسی ولی کو یہ کہنا کہ ان کو نبی سے زیادہ علم تھا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، کیونکہ نبی کا ہر کام، ہر قول اور فعل جو ہے وہ دین بنتا ہے، اور ولی کا جو ہے وہ دین نہیں بنتا۔ اسی طرح جب عمر رضی اللہ عنہ اور علی علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ یہ میرا کرتا جو ہے یہ اویس کرنی کو دے آنا اور اپنے لیے دعا کرانا، میری امت کے لیے بھی دعا کرانا، میری بہت ساری امت ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو جب آپ دونوں صحابہ کرام گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ساری عمر ساتھ رہے ہیں، جنگوں میں ساتھ رہے ہیں، امن میں ساتھ رہے ہیں، نمازوں میں ساتھ رہے ہیں، ہر جگہ ساتھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے منہ میں دانت دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے تو آپ کے منہ میں کیوں ہیں؟ میرے دیکھو، میں نے سب نکال لیے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ دو دانت جو آپ کے شہید ہوئے ہیں وہ کون سے تھے، اس لیے میں نے سارے نکال دیے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے فرمایا کہ بھائی آپ نے نکال لیے ہیں نا تو یہ آپ تک ہیں، آپ کا عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس کی آپ کو جو بھی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم لوگ نکال لیتے دانت تو یہ امت کے لیے سنت موقدہ ہو جاتی، پھر ساری امت کو نکالنے پڑتے، اس لیے ہم نے نہیں نکالے۔ تو اس طرح اگر وہ دیکھیں، وہ چونکہ قریبی صحابہ تھے، آپ کے خلفاء تھے، ان کے عمل کو سرکار نے سنت فرمایا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ حالانکہ کیا خواجہ اویس کرنی سے ان کے مراتب علی علیہ السلام کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کم نہیں تھے؟ ان کے مراتب ان سے بہت زیادہ تھے، کیونکہ آپ تابعی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ اور علی علیہ السلام صحابی ہیں، اور پھر علی علیہ السلام پانچتن پاک میں سے ہیں جو اور کسی صحابی کو بھی وہ فضیلت نصیب نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے ولیوں سے کوئی کام جو کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسے یہ نہیں لے لینا کہ وہ نبی سے بڑھ گیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ نبی کی شان اللہ کے بعد ہے، بہت بلند شان ہے، ساری مخلوق سے نبی کی شان بلند ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب نبیوں سے بھی بلند شان ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ الٹی پلٹی کہانیاں لکھ کر تو نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ ایسے عمل سے بچائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اولیاء کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے ولی سے کرامت ظاہر کرنے میں، اس کی بھی سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔